ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا کوئی بھی عقیدہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے؟ کیا یہ صحیح بات ہے؟ جی بالکل صحیح بات ہے۔ دلیل کے بغیر عقیدہ قابل قبول نہیں ہے، اور دلائل 4 ہوتے ہیں عقیدے کے ثابت کرنے کے۔ جو دلیل ہے وہ 4 میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے۔ نمبر 1 قرآن، اس سے عقائد ثابت ہوں گے۔ دوسرا حدیث۔ تیسرا عقل سلیم، یعنی ایسی عقل جو گندگی سے، جہالت سے، بغض سے، کینہ سے اور دیگر تکبر وغیرہ سے خالی ہو، اس کو سلیم کہتے ہیں، عقل سلیم۔ عقل ایک نور کا نام ہے جو اللہ نے دماغ میں رکھا ہے، اور اس نور کی برکت سے انسان صحیح غلط، نیکی بدی، ہدایت گمراہی میں تمیز کر سکتا ہے۔ اس کو نور عقل کہتے ہیں، اور یہ عقل سلیم جو ہے اس سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک عقیدہ ایجاد کر لیں، بلکہ اکابرین نے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں چونکہ قرآن عظیم نے اور احادیث نے زیادہ کلام نہیں کیا تھا، اور جب منطق فلسفہ یونان سے عربک میں کنورٹ ہو کر عربوں کے درمیان آیا تو وہ چونکہ عقلی علوم تھے تو اللہ کی ذات و صفات پر بھی عقلی اعتراضات قائم ہونا شروع ہوئے۔ اب اگر ہمارے اکابرین عقل کے ذریعے ہی ان کا جواب نہ دیتے تو جو اعتراض کر رہے تھے قرآن و حدیث سے تو دلیل لے ہی نہیں رہے تھے، وہ عقل کے ذریعے لوگوں کو پاگل بنا رہے تھے، تو پھر ہمارے اکابرین نے منطق اور فلسفے کی لینگویج میں عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں بہت سارے عقائد بیان فرمائے، یہ گویا کہ عقل سلیم سے ثابت کیے۔ اب جن عقائد پر جمہور ہیں یا تمام مسلمانوں کا اجتماع ہے وہ پھر عقل سلیم سے ثابت شدہ عقیدہ مانا جائے گا، اور یہ عقل سلیم اس کے لیے ایک دلیل بنے گی۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا ہوتا ہے سواد اعظم۔ سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم مانے بڑی۔ اگر مسلمانوں کی میجورٹی کسی عقیدے کو صحیح کہتی ہے تو سمجھ لیں وہ صحیح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو اللہ کے، جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان لوگوں کا جو تم میں ایمان والے ہیں۔ تو بہت سارے عقائد کی تشریح جو ذیلی عقائد بن جاتے ہیں، کہ ایک تو اجمالی عقیدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہے، اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں، اس کی حکمت ہے، قدرت کا کیا مفہوم ہوگا، اس کے علم کا کیا مفہوم ہے، کہ وہ دیکھتا ہے کس طرح دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے کس طرح سنتا ہے، ان تمام پر پھر جو بحثیں ہوئی ہیں یہ تمام مطلب علماء نے کی، اور اس پر امت کا اجتماع ہوا، تو پھر اس عقیدے کو مانا جائے گا، اور یہ بڑی جماعت کا اس پر قائم رہنا یہ ایک شرعی دلیل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی میجورٹی، جبکہ اس میں علماء، مفتیان کرام، فقہاء، مجتہدین بھی ہوں، اور متقی پرہیزگار ہوں، اور عوام کی میجورٹی، ان سب کو اللہ تعالیٰ کسی اگر فعل پر متفق کر دیتا ہے تو یہ اس کے حق اور صحیح ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا سواد العظم من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس سے علیحدہ ہوا اسے جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا۔ یہ 4 ہو گئے۔ اب عوام الناس جب آپ کسی ایک مخصوص مکتبہ فکر میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو تو نہیں پتہ ہوتا، نہ دلائل پتہ ہوتا ہے، نہ کچھ، اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ آپ دلائل سیکھیں، کم از کم جو بنیادی عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، نبی، رسول، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، ان کے بارے میں آپ کو جاننا ہے۔ پھر اگر آپ مختلف اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں جو بیسک ضروری عقائد ہوتے ہیں جن کو ضروریات سے تعبیر کرتے ہیں، کہ اگر کوئی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے تو ضروریات اہل سنت، دیگر جب آپ کسی اور مکتبے سے تعلق رکھتے ہیں، مکتبہ فکر سے، تو اس کے وہ ضروریات کہلاتے ہیں۔ دین کے اندر اگر ضروریات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ عقائد، وہ مسائل کہ اگر ان کو مانیں گے تو اسلام میں رہیں گے، نہیں مانیں گے تو اسلام سے باہر۔ اور اگر وہ اسکول آف تھاٹ یا مختلف مکتبہ فکر سے عقائد تعلق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس مسلک، اس مکتبہ فکر میں ان عقائد کو مان کر ہی قائم رہ سکتے ہیں، ورنہ اس سے باہر۔ اور یہ پھر عوام جو ہوتی ہے، چونکہ اس کو یا تو پہلے سیکھنا چاہیے، پھر جو گہرائیاں ہیں وہ اپنے علماء سے رجوع کرتے رہیں، اور وہ جو آپ کے مطلب مستند مفتیان کرام ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے، اور اس کو آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ خود سیلف اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب ہم چاہتے ہیں کہ خود ہم اسٹڈی کریں، ہر ایک کو سنیں اور پھر فیصلہ کریں۔ میرے بھائی ایسا تو آپ کاروبار بھی نہیں کر سکتے، ایسا تو آپ وکیل کا انتخاب بھی بہت مشکل سے کریں گے، آپ کسی ڈاکٹر، ہاسپٹل کا انتخاب نہیں کر سکتے، اتنی رائے، اتنی باتیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کریں۔
عوام الناس کو بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ براہ راست قرآن یا حدیث کو خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات بھائی میری اس بات کو بھی لے لیں گے، کلپ نکال لیں گے کہ قرآن حدیث کو عوام کو منع کر دیا کہ سیکھنے کی کوشش نہ کریں، سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تاکہ یہ لوگ اپنی مرضی مسلط کریں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن و حدیث اگر سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو صحابہ کرام کی مدر لینگویج عربک تھی، لیکن اللہ خود قرآن میں نص قطعی فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں کتاب اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ صحابہ کرام کیوں سیکھتے تھے؟ وہ تو عربی لسان ہے، وہ تو سنتے تھے عربی، فوراً ترجمہ ذہن میں ان کو تو آتا تھا۔ اس کے باوجود اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث میں کچھ سیکھنا ہوگا۔ تو جب صحابہ سیکھنے کے سلسلے میں نبی کریم کے محتاج ہیں، تو اب بھی قرآن حدیث کو اتنا آسان نہیں ہو گیا کہ جو چاہے اس سے مسائل نکال لے، جو چاہے سمجھ لے۔ ہاں، تفسیر پڑھ کر بہت حد تک سمجھ میں آتا ہے، میں خود کہتا ہوں آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، منع نہیں کرتے ہیں، لیکن سمجھ کر خود نتیجہ نکالنا یہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب اس مختصر وقت میں اتنا ہی کہہ سکا، میں خود جانتا ہوں اس میں کچھ اور بھی وضاحت چاہیے، لیکن یہ وقت ہمارا گنجائش نہیں دیتا۔ جتنا سمجھایا اس کو بار بار 2-3 دفعہ غور سے سن لیں، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہت ہی نفع حاصل ہوگا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میرے دوست نے مجھے امانتاً 25,000 روپے دیے، میں نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیے کہ چلو، پھر میرے ساتھ ڈیجیٹل فراڈ ہو گیا، یعنی وہ کسی نے میرے اکاؤنٹ سے نکال لیے اور سب ضائع ہو گیا، تو کیا مجھے اس کو 25,000 واپس کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو ایک نفس مسئلہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی امانت رکھواتے ہیں اور اس نے اس کی ویسے ہی حفاظت کی جیسے اپنے مال کی کرتا ہے، اس کی کوئی زیادتی نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، اور پھر وہ مال ضائع ہو گیا، تو امین پر کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ تاوان کا مطلب کوئی اس پہ جرمانہ نہیں ہے، وہ واپس نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص نے امانت رکھوائی اور زبردستی لے گا تو گناہگار ہوگا اور ناحق لے رہا ہے، اور میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر آپ نے یہ تو رکھوائے نہیں، وہ ایک تو آپ کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، اور پھر اس کے اگر ضائع ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اس پہ قسم لے سکتے ہیں کہ حلفیہ بیان دو کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ اگر وہ سچ قسم کھا لیتا ہے، جھوٹی قسم کھائے گا، یہ میدان محشر میں پھنسے گا۔ ایک ایک چیز جو خیانت کرے گا اس کو خیانت کی چیز اس کے گلے میں لٹکائی جائے گی، نبی کریم فرماتے ہیں، اور وہ میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ رسوائی اس کے لیے ہے۔ لیکن اگر وہ سچی قسم کھا رہا ہے، یہ قسم نہیں بھی کھاتا، آپ کو ٹرسٹیبل پرسن ہے آپ کا، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار چھوڑو، آپ لے نہیں سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ امین کی طرف سے کوئی کوتاہی، کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیسے ہوگی؟ مثلا مال ایسی بے پرواہی سے گھر میں رکھ کے چلا گیا، وہاں سے اٹھا کے بھاگ گئی، ویسی گھر میں چوری ہو گیا، یا آپ نے اکاؤنٹ میں اگر رکھوایا تھا، بڑی سیف سائڈ ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل فراڈ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا ڈیجیٹل فراڈ؟ یہ آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں ایپ ہے، وہ ہمیں پیسہ انویسٹ کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اتنے عرصے بعد اتنا ڈبل ٹرپل ہو جائے گا۔ ہم اتنا منع کرتے ہیں کہ نہ کریں آپ، یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اس میں غرر کے امکانات ہیں۔ غرر مینز دھوکہ۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اونر کون ہے، ایڈمن کون ہے، کون اس کو چلانے والا ہے، کون رن کرنے والا ہے، لیکن پیسے کا لالچ اتنا ہمارے اوپر طاری ہے کہ اس وقت نہ مفتی صاحب اچھے لگتے ہیں، نہ عالم صاحب اچھے لگتے ہیں، اس وقت پپو پان والے کا فتویٰ بھی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے، اور پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر نئے نام سے آ جاتے ہیں۔ پھر ہماری بھولی بھالی عوام کہتے ہیں صاحب وہ تو کمپنی دوسری تھی، یہ نئی کمپنی آئی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارے بھائی، اس طرح کے رسکی چیزوں کے اندر نہ کریں۔ تو اگر آپ نے بینک میں پیسہ رکھوایا اور اس طرح کسی ایپ کے اندر جہاں رسک تھا، آپ کو منع کیا گیا تھا، یا معاشرے میں فراڈ اتنا ہو رہا ہے، آپ نے کسی سے نہیں معلوم کیا، اور آپ کے پیسے کے ساتھ ساتھ ان کا بھی گیا، بالکل آپ پہ تاوان لازم ہے، 25,000 دینے ہوں گے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ کیوں آپ نے خواہ اس میں اپنے پیسے کو، چلو ان کا نہیں کیا، اپنا کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، تو کیوں ایسی جگہ پر آپ گئے تھے؟ یہ آپ کی کوتاہی ہوگی۔ اس صورت میں آپ کو بالکل امانت اس کی لوٹانی ہوگی۔ تو ذرا غور کر لیں، اور پھر کوئی اگر خاص کوئی آپ نے عمل کیا تھا اس کے بارے میں مزید معلوم کرنا چاہیں تو ویسے تو میں نے جواب جو دیا وہ کافی ہے۔ غور کریں، آپ کی کوتاہی تھی کسی بھی طریقے کی غفلت، جہالت، لوگوں کے منع کرنے کے باوجود ہٹ دھرمی، دنیا کا لالچ، پیسے کے بڑھانے، ڈبل شاہ بننے کے چکر میں آپ نے کیا اور آپ کے ساتھ اسکیم ہو گیا، تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ بالکل آپ نے کوتاہی کی۔ اور ویسے میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خواہ مخواہ آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی پیسہ نکال لے، لیکن چلیں پھر بھی اگر ایسا کوئی فراڈ ہو گیا کہ آپ نہیں جانتے، کیونکہ بعض بہنوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ بینک سے کال آ گئی، جیسے وہ بینک سے نہیں ہوتی، نمبر بینک کا چل رہا ہوتا ہے
کہ بھئی آپ ذرا یہ ہمیں بتائیں ورنہ آپ کے کوئی اکاؤنٹ کے اندر بہت بڑی ٹرانزیکشن آئی ہے، ہو سکتا ہے آپ پہ دہشت گردی کا کیس بن جائے۔ وہ گھبرا جاتا ہے ایک عام آدمی، اپنا مطلب سب کچھ اس کو چیزیں فراہم کر دیں، معلومات دے دیں، اور وہ وہاں سے پورا اکاؤنٹ خالی کر گئے بعد میں۔ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا کہ آپ نے کوئی کوتاہی نہیں تھی، تو ٹھیک ہے ایک عام چیز تھی، ایک ایسی چیز تھی جس سے عام آدمی مطلع نہیں ہوتا، نہ لالچ نہ کوتاہی، اس کی گنجائش پھر بھی نکلے گی۔